اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو السمیع العلیم هو الغفور الرحیم هو التواب الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد دربار امام زادہ عبداللہ شاہ الشتر غازی بابا پاکستان سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عقیقہ کیوں ضروری ہے؟ عقیقہ نہ کیا جائے تو کیا ہوتا ہے؟ عقیقہ دیر سے کیا جائے تو کیا نقصان ہے؟ عقیقہ بھول جانے پر یاد آ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ اور عقیقہ اگر نہ کیا جائے تو پیدا ہونے والے بچے یا بچی پر طویل دیر رس کیا نقصانات ہوتے ہیں؟ یہ سیگمنٹ ایسے بہنوں، بیٹیوں اور ماؤں کے لیے ہے۔ دیکھیے، عقیقہ سنت ہے اور ایک طرح سے اس سے علماء اکرام نے واجب تصور کیا ہے، لیکن وہیں جہاں اس کی واجبیت کا احساس دلایا ہے وہیں اس کے شریعت نے نا ادا ہونے پر کوئی گناہ کا قرار دینا مسلط امت پر نہیں فرمایا۔ یعنی اگر یہ نا ادا کیا جائے تو یہ نہیں ہے کہ کوئی نہ کرنے والا گناہ گار ہو جائے گا، ہاں وہ ایک سرکار کی سنت سے محروم ہو جائے گا، اور وہ بھی اتنی غیر معمولی سنت کہ جس کا آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے۔ دیکھیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام وآلہ وسلم نے بخاری شریف کی حدیث نمبر 5472 5472 میں اور ترمذی شریف کی حدیث نمبر 1522 میں فرمایا ہے کہ عقیقہ گروی ہے پیدا ہونے والے بچے یا بچی کے لیے، عقیقہ رہن ہے پیدا ہونے والی بچی یا بچے کے لیے۔ پھر صحیح بخاری کی حدیث سے ثابت ہے کہ پیدا ہونے پر خون بہانا چاہیے، خون بہا دینا چاہیے، یعنی اللہ کی راہ میں صدقہ دینا چاہیے۔ اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو رہن اور گروی کے معنی آپ کو سمجھ میں آ جائیں گے۔ دیکھیے، دین آپ کو سمجھانا چاہتا ہے، آپ پر مسلط ہونا نہیں چاہتا۔ یہ ملاؤں کا فساد ہے کہ وہ دین کی باتیں لوگوں کو بجائے محبت سے سمجھانے کے مسلط فرما دیتے ہیں، اپنے مفادات چاہے وہ سیاسی ہوں، انفرادی ہوں۔ دین آپ کے لیے آسانی چاہتا ہے اور یہ ڈائریکٹ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، اور اللہ نے دین میں اور قرآن میں لوگوں کے لیے آسانیاں رکھی ہیں، یہاں تک کہ سرکار کو بھی یہ حکم فرمایا ہے کہ لوگوں کو خوشخبری سناؤ۔ تو دین آسانیاں چاہتا ہے بندوں کے لیے، لیکن وہیں اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ اللہ نے ان حدود، ان پیرامیٹرز کا بھی دھیان رکھنے کا فرمایا ہے کہ جن کو نہ سیٹ آف کیا جائے، جن کے پیرامیٹرز کو آپ پھان نہ سکیں، وائلیشن نہ کریں۔ عقیقہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے، اور اگر رہن کے معنی ہمیں سمجھ میں آ جائے تو آپ دیکھیے گا کہ اگر آپ کسی کے پاس کوئی چیز گروی رکھواتے ہیں فار اے سرٹن پیریڈ آف ٹائم، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ یہ میرے بالیاں، یہ میرے بندے، یہ میرے کڑے یا میری انگوٹھی رکھ لیجئے، جب میں آپ کی مدت پوری ہو جائے گی میں وہ رقم آپ کی واپس ادا کر دوں گا، اور اگر میں آپ کی وہ واجب الادا رقم جو میں نے ان اپنے جواہرات کے عوض آپ سے حاصل کی ہے نہ لوٹا سکا، تو جو چیز میں نے رہن رکھی ہے، جو چیز میں نے گروی رکھی ہے، وہ آپ رکھ سکتے ہیں، آپ اس کے مالک ہوئے۔ اگر عقیقہ نہ کیا جائے تو مصیبت بچے یا بچی کو آہستہ آہستہ کھاتی رہتی ہے، وہ مصیبت ان کی جان نہیں چھوڑتی۔ لوگ یہ بات سمجھتے نہیں ہیں کہ ڈاکٹروں، فزیشینز، اسپیشلسٹ، ایون کاسمیٹولوجسٹ کے جو وہ خرچے اخراجات برداشت کرتے ہیں اتنے بچے کے چھوٹے پیدا ہونے کی عمر میں، وہ کس قدر شدید ہوتے ہیں کہ ان کو یہ سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ ابھی بچی یا بچہ پیدا ہوا ہے، اور وہ جو اس پہ ڈیلے کیے جا رہے ہیں، در حقیقت وہ دوا نہیں کر رہے، وہ اس کا اور نقصان کر رہے ہیں، وہ اس کا اور حرج کر رہے ہیں۔ لہٰذا میری دانست میں آل رسول اہل بیت کے ہاں عقیقے کا ڈیلے کرنا بچے یا بچی سے بڑھ کر والدین کے حق میں کسی طرح بھی مفاد میں نہیں ہے، لہٰذا اس کا 7 دن کے اندر ہی ادا ہو جانا چاہیے، within 7 days۔ اگر نہ ہو سکے تو 14th ڈے، اور پھر نہ ہو سکے تو 21st ڈے۔ اب اس عقیقے میں کیا کیا جائے اور کس دن کیا جائے؟
سب سے پہلے چیز تو دن سمجھ لیجئے، عقیقے کا دن 7واں دن ہوتا ہے، جیسا کہ سرکار نے امام حسن اور امام حسین کے لیے فرمایا، یعنی 7ویں دن ہی ہمارے ہاں ان کے بال اتروائے جاتے ہیں، 7ویں دن ہی نصف تولہ چاندی خیرات کی جاتی ہے، اور اسی دن اگر ان کے کپڑے ہوں جو زچہ کے ساتھ ہاسپٹل سے آئے تھے، لڑکے کی ناف کے ساتھ سمندر میں ٹھنڈے کر دیے جاتے ہیں۔ اور میں دربار سے لوگوں کو یہ ریکمینڈ کرتا ہوں کہ جتنے پاؤنڈ کا بیبی ہوا ہے اتنی مٹھائی سید کے دربار لے جا کر تقسیم کر کے نیاز کر دی جائے، زندگی بڑی آسان ہو جاتی ہے بچیوں کے لیے۔ یہ تو ہو گیا وہ دن اور وہ چیزیں جن کی آپ کو امیڈیٹلی ادا کرنے سے آپ ایک سنت میں آ جائیں گے۔ دوسری بات یہ کہ کیا قربانی کرنی چاہیے عقیقے میں، کیا ہدیہ یا خون بہا جو حدیث میں ذکر ہے ہونا چاہیے۔ لڑکے کے لیے احادیث سے ثابت ہے 2 بکرے، اور لڑکی کے لیے 1 بکرا یا بکری۔ آپ لڑکے کے لیے بھی بکری بھی کر سکتے ہیں، دمبا بھی کر سکتے ہیں، گائے بیل نہیں کر سکتے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ نہیں ہوگا، وہ سنت نہیں ہے، وہ نبی نے نہیں فرمایا، علی نے نہیں فرمایا، اہل بیت نہیں فرمایا، مقربین جو آل رسول کے محبان اصحاب اکرام ہیں انہوں نے نہیں فرمایا۔ لہٰذا اس چیز کا خیال رکھا جائے کہ اگر لڑکا ہے تو 2 جانور بکری یا بکرے ہوں، اور لڑکی ہے تو 1 بکری یا 1 بکرا ہو۔ پھر یہ لوگ پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ کیا اس کا عقیقہ کرنے کے بعد گوشت ہم خود بھی کھا سکتے ہیں؟ جی ہاں، آپ خود کھا تو سکتے ہیں، لیکن یہ احسن نہیں ہے، کیونکہ یہ لوگوں میں تقسیم ہو جانا چاہیے۔ دیکھیے نا، وہ مصیبت، وہ بیماری، وہ خون بہا جب ٹلے گا، جب اللہ کی مخلوق میں جائے گا تو ٹھنڈا ہوگا۔ اگر آپ سارا سال جو مٹن کھاتے ہیں، آپ سارا سال جو گوشت کھاتے ہیں، آپ سارا سال جو اللہ کی نعمتیں انجوائے کرتے ہیں، آپ کے ہاں اللہ نے اگر خوشی دی ہے اولاد کی صورت میں، تو اس کی اہمیت ان لوگوں سے پوچھیں جو بے اولاد ہیں۔ اب جب وہ اللہ نے آپ کو یہ نعمت دی ہے، چاہے وہ لڑکی ہے چاہے وہ لڑکا ہے، تو آپ کو چاہیے کہ مخلوق خدا تک، ان کے معدے تک وہ گوشت پہنچائیں، تاکہ اللہ کا جلال ٹھنڈا ہو اور اللہ کی رحمت اس کو اپنے جلال کو ریپلیس کر کے آپ کی دعاؤں کو، مرادوں کو بھر دے۔ لہٰذا میں اس کو ریکمینڈ نہیں کرتا کہ گھر والے اس میں انٹرسیپٹ کریں، گھر والوں کو اس کی لاسٹ شریڈ بوٹی تک تقسیم کر دینی چاہیے۔ یہاں میں یہ بھی واضح کر دوں، کہیں لوگ ابھی کامنٹس میں ایمپیرر آ جائیں گے ابھی کہ وہ کہنے لگیں گے کہ نہیں، شریعت نے منع نہیں کیا۔ شریعت نے منع نہیں کیا، لیکن سرکار نے ایسا نہیں فرمایا، آل رسول نے ایسا نہیں فرمایا، انہوں نے تقسیم کر دی ہے، انہوں نے دے دیا ہے۔ یہ بات دھیان میں رکھیں کہ جلد سے جلد ادا ہو جانا چاہیے۔ اب اگر آپ کو اس وقت فائنینشلی سٹیبلٹی نہیں تھی اور آپ اس وقت ادا نہیں کر پائے، تو پھر جیسے ہی آپ کو اولین سٹیبلائزنگ فائنینشلی محسوس ہو جاتی ہے، آپ اپنے معاشی طور پر اتنے سٹیبل ہو جاتے ہیں، تو پھر فوراً ادا کر دیجئے۔ میں اس بات کے ساتھ خلاف ہوں کہ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ عقیقہ اگر نہیں ہوا ہے تو یاد آنے پر ادا ہو جاتا ہے۔ ہو تو جاتا ہے، لیکن کتنی بڑی اگنورنس ہے کہ آپ سرکار کی سنت سے محروم ہیں۔ آل رسول کی جوتیوں کا صدقہ آپ نے اولاد کی گھٹی میں دیا نہیں۔ آپ چاہتے ہیں وہ لائر بھی بنے، وہ ڈاکٹر بھی بنے، وہ پروفیسر بھی بنے، وہ انجینئر بنے، وہ دنیا کے ایک بہترین انسان بنے، لیکن آپ نے ان کی انویسٹمنٹ میں، ان کی جب پرائر برتھ ہوئی ہے تو آپ نے وہ تو صدقے سے، عقیقے سے، خون بہا سے اس طرح سے نہیں کیا جس طرح سرکار نے فرمایا تھا۔ تو ہم جب اپنی لیول آف خواہشات کو دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں اپنی انویسٹمنٹ کو بھی دیکھنا چاہیے، اور جن کی انویسٹمنٹ نبی اور ان کی اولاد کی سنت پر، ان کی محبت، ان کے حب میں ہوتی ہے، ان کے لیے راستے بہت آسان ہو جاتے ہیں۔ ایک بات اور، اگر کوئی آپ کا عزیز یا ڈیسیزڈ اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہے اور ان کے بچے اب حیات ہیں اور وہ اس قابل ہیں کہ وہ ان کا عقیقہ کر سکیں، تو پلیز میں یہ سجیسٹ کروں گا ان کا عقیقہ کر دینا چاہیے۔ اگر نہ کیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کر دینا بہتر ہے کہ کم از کم اللہ پاک نے نیک اولاد کو حدیث میں صدقہ جاریہ فرمایا ہے۔ انہوں نے زندگی میں جتنی سرکار کی محبت میں سنتیں کی ہوں گی، اگر یہ ایک آپ کے پیاروں کی سنت رہ گئی ہوگی تو ان کی اولاد کی ادا کرنے سے ان کو وہ بھی حاصل ہو جائے گی۔ کہ اللہ پاک امام زمانہ کا ظہور فرمائے۔ بحق غازی
या गाजी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दरबार इमामजादा अब्दुल्ला शाह अल्लाह शाह गादी से खुश आमदीद। वालेकुम अस्सलाम। भाई आप यहाँ पर आए, आपने टोकन लिया, आपके भाईजान से मुलाकात हुई, आपका इलाज हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह आपको दवाई भी मिली, तो क्या इस दौरान आपसे किसी भी तरह का हदिया, डोनेशन या फीस ली गई? इंशाल्लाह हमारे से कोई फीस नहीं ली गई है, ना कोई चीज़ ली गई है। मैं तो आज पहली दफ़ा आया हूँ। माशाल्लाह वालदा मेरी 12 साल से यहाँ आ रही हैं, और 12 साल से कम 15 दफ़ा मैं वालदा के साथ आ चुका हूँ, बाइक पे, कभी कार में, कभी किसी चीज़ पे। माशाल्लाह हर चीज़ में पूरे हैं। दूसरी बात ये, खाने पीने का हर चीज़ का इंतज़ाम करा जाता है। कैंसर के मरीजों को पहले देखा जाता है, डायलिसिस के मरीजों को पहले देखा जाता है, इसलिए वो बैठ नहीं सकते या परेशानी के बाइस बनते हैं, इसलिए उनको पहले देखा जाता है। ये आज मैंने अपनी आंखों से देख लिया है। और लिहाजा ये मुझे भी किसी ने कहा था कि वहाँ चले जाए अब्दुल्ला शाह गाजी भाईजान के पास, एक रात की परेशानी होगी, अल्लाह ने चाहो उसके बाद दोबारा जाने की, दवाई लेने की कोई परेशानी नहीं है। 10, 15, 20 मिनट लगते हैं। बाहर से आओ, फाइल दो, आप अपनी दवाई लो, इंशाअल्लाह चले जाएं। और ये गाजी बाबा के सदके और इनके पानी के सदके में इंशाअल्लाह सारे काम अल्लाह यहाँ से भाईजान के पास से करा रहा है। को पता है कि हाल में दरबार पे भाईजान की हाजिरी पे पाबंदी लगा दी गई है, तो उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा सर, यहाँ तो हिंदू भी, ईसाई, क्रिश्चियन, दुनिया के हर कौम का शख्स आ रहा है, इसमें तो किसी को मना ही नहीं करा जा सकता। भाईजान तो हमारे वो औलिया हैं, वो कराम है, दुनिया हाथ पाँव चूम रही है, उनको कैसे मना करा जा सकता है, ये बताया जाए। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि बरकातहू। नहीं भाई, कोई ऐसी फीस वगैरह मुझसे नहीं ली गई, और माशाल्लाह यहाँ पे इतना बेहतरीन तरीके से भाईजान के पास इंतज़ाम है कि मैं अपने भाई को दवाई लेने के लिए मरीज बना के लेके आया हूँ। लेकिन माशाल्लाह मेरा ऐसा दिल हो रहा है, इतनी इन्होंने मुझे इंतजामियत ने इज्जत दी है, सही तरीके से बिठाया, खाने पीने का नाश्ता वाश्ता ये वो सब कुछ माशाल्लाह भाईजान की तरफ से। मुझे तो इतना मजा आ रहा है कि घर पे जाने का दिल नहीं हो रहा। माशाल्लाह भाईजान को अल्लाह जिंदगी दे, तरक्की दे, और इंशाल्लाह आप भी जो है ना, जो सुनने वाले हैं, माशाल्लाह भाईजान के पास आए, हर चीज का इलाज है, आपको इतना मजा आ जाएगा कि बस आपको मैं क्या बताऊं। पाबंदी किस वजह से लगा दी गई भाई? यहाँ तो हर कौम का बंदा, हर इंसान है, अब्दुल्ला शाह गादी बाबा है वहाँ, यहाँ तो किसी की पाबंदी का कोई जवाब ही नहीं बनता। और भाईजान जैसे पे अगर पाबंदी लगा दी तो लगाई किसने भाई, ये मुझे बताएं। बड़ी बात है यार, जो उसने इतनी बड़ी बात कर दी, लगता है वो भाईजान से मिले नहीं है। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। या गाजी, मेरा नाम निदाम गाजी है, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह दरबार अब्दुल्ला शाह गाजी पर पिछले 10 साल से अल्हम्दुलिल्लाह भाईजान के साथ खिदमत में हूँ। और इस वक्त मैं शिकागो USA में रिहाइश पजीर हूँ, मैं खिदमत में हूँ, और इस वक्त भी मैं इंशाअल्लाह पाकिस्तान में खिदमत कर रहा हूँ। और माशाअल्लाह से हमारे मुर्शिद भाईजान के साथ और उनका दरबार अब्दुल्ला शाह गाजी दाखिला ममनू है, ये सरासर गलत है, और हम इसकी पूरी तरह से मजम्मत करते हैं। खिदमत में आता हूँ, और भाईजान के साथ यहाँ पर हम लोग फी सबीलिल्लाह दवा अल्हम्दुलिल्लाह कोई किसी किस्म का हदिया नहीं वसूल करते, और भाईजान और हम सब गुलामान गाजी फी सबीलिल्लाह लोगों को मेडिसिन अल्हम्दुलिल्लाह देते हैं। ये देख कर दवा अगली देंगे, हाँ इतना तो कर लेंगे शहजादे भैया। आज आपको मुंतहा को 4 महीने की दवा दे रहे हैं। 4 महीने की दवा कैसे लेनी है? इनको बोला हुआ है ना, ज्यादा मिकदार में पानी नहीं लेना। सरकार के जरा डायलिसिस बेहतर होता है, फिर होगा। गाजी बाबा के चश्मे का पानी लो, 1 चम्मच पानी में गाजी बाबा की दवा के 10 कतरे डलेंगे।